بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیٹی سے شادی کا پیغام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تو چھوٹی ہیں۔ کسی نے حضرت عمر عنہ سے کہا کہ وہ چھوٹی نہیں ہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر انکار کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دوبارہ بات کی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ انہوں نے کہا، میں اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتا ہوں، اگر آپ کو پسند آ گئی تو وہ آپ کی بیوی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور حضرت عمر نے ان کی پنڈلی سے کپڑا ہٹانا چاہا تو انہوں نے کہا، کپڑا نیچے ہی رہنے دے، امیر المومنین نہ ہوتے تو میں آنکھ پر تھپڑ مارتی۔ واپس جا کر حضرت ام کلثوم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تمہارے خاوند ہیں۔ حضرت عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کا پیغام دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اپنی تمام بیٹیوں کی شادی صرف اپنے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں سے کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی شادی مجھ سے کر دیں۔ اللہ کی قسم، روئے زمین پر کوئی مرد ایسا نہیں ہے جو اس کے آرام کا اتنا اہتمام کر سکے جتنا میں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر مہاجرین سے کہا، مجھے شادی کی مبارکباد دو۔ انہوں نے انہیں مبارکباد دی اور پوچھا، آپ نے کس سے شادی کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے رشتہ اور تعلق کے علاوہ ہر رشتہ اور تعلق قیامت کے دن ختم ہو جائے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب میں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سے میری شادی ہو جائے تو مزید رشتے کا تعلق ہو جائے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر میں 40,000 دیے۔ ایک بادشاہ تھے اور ان کے ایک پیر تھے اور ان کے بہت پیروکار اور مرید تھے۔ بادشاہ نے بہت خوش ہو کر اپنے مرشد سے کہا کہ آپ بہت خوش نصیب آدمی ہیں، آپ کے متقدین کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انہیں گنا بھی نہیں جا سکتا۔ مرشد نے کہا، ان میں سے صرف 1.5 شخص ایسا ہے جو میری عقیدت والا ہے اور مجھ پر جان نثاری کر سکتا ہے اور مجھ کو مانتا ہے، اور باقی کے ایسے ہی ہیں۔ جب بادشاہ بہت حیران ہوا کہ یہ 50,000 میں سے صرف 1.5 کیسے کہہ رہا ہے۔ مرشد نے کہا کہ ان کے نفس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس میدان کے اوپر ایک ٹیلہ ہے اور اس ٹیلے کے اوپر آپ مجھے ایک جھونپڑی بنوا دیں۔ فوراً رات کی رات میں بنوا دی۔ بادشاہ نے جھونپڑی بنوا دی اور اس جھونپڑی میں اس بزرگ نے 2 بکرے باندھ دیے اور کسی کو پتہ نہیں کہ اس میں 2 بکرے باندھے گئے ہیں، اور پھر وہ جھونپڑی سے باہر نکلا اور اونچی آواز میں کہا، کوئی میرے سارے مریدین میں سے جو مجھ پر جان چھڑکتا ہو، میری بات دل کی گہرائیوں سے مانتا ہو، برے وقت میں ساتھ دینے والا ہو اور جو قربانی میں اسے مانگوں وہ دے، اگر کوئی ایسا ہے تو میرے پاس آئے۔ اب اس 50,000 کے جمع غفیر میں سے صرف ایک آدمی اٹھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ڈھیلے پاؤں رکھتا ہوا اس کے پاس گیا۔ مرشد نے کہا، تجھ میں یہ دمخم ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے۔ کہا، آ میرے ساتھ۔ اس نے اس کی کلائی پکڑی، اس کو جھوگی کے اندر لے گیا اور وہاں کھڑے کر دیا اور کہا، خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے۔ پھر اسے ایک بکرے کو لٹایا، چھری نکالی اور اسے ذبح کر دیا جھونپڑی کی نالی کے پاس، اور جب وہ خون نکلا تو 50,000 کے گروہ نے دیکھا اور وہ خون آلود چھری لے کر باہر نکلا اور کہا، قربانی دینے والا شخص نے قربانی دے دی، میں اسے پوری طرح مطمئن ہوں، اس نے بہت اچھا فعل کیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گئے۔
اب ان میں سے لوگ آہستہ آہستہ کھسکنے لگے، کچھ جوتیاں پہن کر، کچھ جوتیاں چھوڑ کر۔ تو انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، کول کے آدمی نہ بننا، صرف مضبوطی اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کی کوشش کرنا۔ اب میں پھر ایک صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے پیش کرے اور میرے پاس آئے، کیونکہ یہ اس کے نفس کا ٹیسٹ ہے۔ تو سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی آگ سے نہ بڑھا۔ اس دوران ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کہا، اے آقا، میں تیار ہوں۔ اس نے کہا، بی بی آ۔ چنانچہ وہ بی بی چلتے چلتے جھگی میں گئی۔ اس بیچاری کے ساتھ بھی وہی ہوا جو پہلے کے ساتھ ہوا۔ اندر اسے کھڑا کیا اور دوسرا بکرا ذبح کر دیا اور اس کے پرنالے سے خون کے فوارے چھوٹے۔ جب یہ واقعہ ہو چکا تو بادشاہ نے کہا، آپ صحیح کہتے ہیں، کیونکہ وہ میدان سارا خالی ہو گیا تھا، 50,000 آدمی میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا تھا نا، میرے ماننے والوں میں سے صرف 1.5 شخص ہے جو مانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، میں بھی مان گیا اور سمجھ بھی گیا، اور وہ شخص تھا، وہ مرد تھا اور پورا تھا، جبکہ وہ عورت تھی، وہ آدھی تھی۔ اس نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، یہ مرد آدھا تھا اور عورت پوری تھی۔ پہلا جو آیا تھا، اس نے کوئی خون نہیں دیکھا تھا۔ اس بی بی نے دیکھا جو واقعہ گزرا، پھر بھی اٹھ کر آنے کے لیے تیار ہوئی، اس لیے وہ خاتون سالم ہے اور آدھا وہ مرد ہے۔ میرے ماننے والوں میں 1.5 لوگ ہیں، باقی سارے نفس کے بندے ہیں۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ والسلام۔